ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا ومنيرنا وسراجنا ومعيننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة جان ساران بدر و احد پر درود. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. نعرہ ہائے دلیراں سے پن گونجتے. غرش قوس جرت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر. اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. وہ حمزہ کی جاں بازیاں. شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے اور قرب و جوار سے تشریف فرما تمام معزز و محتشم گرامی قدر حضرات. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، اس کی یہ شان ہے کہ وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، علاقائی ہو، تجارتی ہو، کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی. بدقسمتی سے آج اس نظام کو
انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ترک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وطن عزیز پاکستان دن بدن زبوں حالی کا شکار ہے۔ بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے، اور جن کے ہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہوا ہے۔ اب بچت کا ایک ہی رستہ ہے کہ واپس اسی نظام کی طرف آنا پڑے، یعنی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ترقی کرنی ہے تو آگے جائیں، اور دین یہ کہہ رہا ہے کہ ترقی کرنی ہے تو پیچھے جائیں۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ اس نظام کی طرف واپس جانا پڑے گا، ورنہ زلزلے، معاشی عدم استحکام، سیکیورٹی کی ناقص پالیسیاں، ناگہانی اموات، باہمی قتل و غارت، یہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا حضور دین غالب کیسے رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سارے دینوں پر حضور کا دین غالب رہے گا، تو پوچھا گیا کیسے غالب رہے گا؟ حضور نے فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی تب تک میرا دین غالب رہے گا۔ فرمایا دوسرے دینوں پر اس دین کی برتری کا راز ہی یہ ہے کہ اس دین میں تلوار ہے جی، اس دین میں جہاد ہے، اور آج اس کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو ملک ایٹم رکھتا ہے اپنے پاس، اس ملک کے باشندے کہتے ہیں جی تلوار کی بات نہ کرو۔ بدقسمتی سے 75 سال سے ایک ہی وظیفہ بتایا گیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ استاد صاحب کی یہ تحقیق ہے، بابا جی کی، اور ہمارے دوسرے بزرگوں نے بھی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ پورے قرآن میں جی لفظ امن 3 مرتبہ ہے۔ امن کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ نمبر 1 پہلے سپارے میں، نمبر 2 چوتھے سپارے میں، نمبر 3 13ویں سپارے میں۔ 3 مرتبہ جی پورے قرآن میں لفظ امن آیا ہے، اور دوسری طرف جہاد، تلوار، جنگ 550 آیتیں قرآن۔ لنگر لاہوری کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام۔ ابلیسی نظام اقبال کہتا ہے بڑا پکا ہے جی، یہ رگاں دے اندر تے ہڈاں دے اندر وڑ گیا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام، عوام کے ذہنوں میں غلامی در غلامی در غلامی در غلامی۔ پردادا غلام تھے کس کے جی؟ نوابوں کے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، سرداروں کے۔ آگے پھر دادا بو بھی غلام، پھر ابا جی بھی غلام، پھر بیٹا بھی غلام، پھر پوتا بھی غلام، نواسا بھی غلام، بانجا بھی غلام، بھتیجا بھی غلام۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام۔ اور باقی مسئلہ رہ گیا جہاد کا، آزادی کا، تو اقبال کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔ جہاد کی آرزو ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ انجیکٹ ہو گیا 70 سالوں میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اقبال کہتا ہے کہیں پیدا ہوتی بھی ہے تقریر سن کر، تو جب مسجد سے باہر جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو غلامی کی فکر ہے یہ کس نے پیدا کی 70 سال سے؟ سنیں جی اقبال کی زبانی، اور جڑا فتویٰ لانا نے وہ علامہ اقبال تے لاؤ، پھر بابا جی جانن تے فتویٰ لان والے جانن۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس کو اس کے وزیروں نے کہا کہ تسی نہ پریشان ہو، بے فکر ہو، یہ ہماری سایہ پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج
کہنا اسی بڑی محنت کیتی وزیرہ نے کیا ابلیس نو کیا تسی فارغ ہو کے بیٹھو اسی بڑی محنت کیتی ہے یہ ہماری سایہ پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام علامہ فرماتے ہیں انہوں نے وزیرہ نے کیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں سی اے فکر پیدا کرنی سی صوفیاء نے خانقاہاں تو آستانیاں تو تے نال علماء نے کرنی سی ممبر و محراب تو اقبال کہندا ہے کہ وزیرہ نے ابلیس نو کیا تانوں ٹینشن لوڑ لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیوں کل تک جڑے صوفیاں تے آستانے دے اتے وقت دے بادشاہ آ کے سلام پیش کرتے سن اج صوفی صاحب جا کے وقت دے بادشاہ نو سلام پیش کر تے کل تک جڑے مولوی وقت دے حاکماں دی اکھ دے اندر اکھ پا کے گل کرتے سن نال انہاں نو جمعے دیاں تقریراں دے اندر لتاڑتے سن آج مولانا جا کر خود وقت کے حاکم کو کہتے ہیں ہم نے تو آپ سے بڑا عشق رسول دیکھا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں اسی بڑا انہوں نے فٹ کر چھڈیا انہاں دے دادا بھی غلام سن انہاں دے پردادا بھی غلام سن انہاں دے بچے بھی غلام ہیں اگوں آن والی انہاں دی نسلاں بھی غلام جہاد کو چھوڑ دیا جو نام لیتا ہے کہتے ہیں بال کل دا تے سانو سمجھا رہے ہیں کل دا بچہ ہے سانو دسے گا جی جہاد کرنا ہے ساڈے وڈیاں نوں نہیں سی پتا اس کا جواب بھی علامہ نے دیا علامہ کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے آبا تو وڈیاں دی گل نہ کر تو اپنا کھاتا سامنے رکھ تمہارے بڑے تو گئے نا جی میدان جہاد میں ان کو تو پھر لاکھوں سلام ہے نا جی تم اپنی بات کرو بابا جی کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جی بابا جی فرماتے تھے اگر آج جہاد کا اعلان ہو جائے ادھے ہسپتال خالی ہو جانے گے کیسی گل ادھے ہسپتال خالی ہو جان گے انہوں نے پوچھا کہ بابا جی فرمان لگے وہ بڈھے بھی کہن گے وہ ایتھے بھی تو مر جانا ہے نا آؤ میدان جہاد ہی جا کے مریے ایتھے جے صبح دوپہر شام 6 ڈرپاں لوانیاں تے بہتر نہیں ہے عشق رسول دی جا کے ڈرپ لوا چھڑیے فرماندے سن ادھے ہسپتال خالی ہو جان گے لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی عادت کہتے انہوں نے جہاد دی گل نہ کرنا اور آپ اندازہ کریں 86 سال عمر ہے حضرت عمر بن مادی کرب دی تواڈے والد صاحب 90 سال دے ہوئے 86 سال عمر ہے حضرت عمر بن مادی کرب دی تے آپ جنگ یرموک کی چلے گئے اور جنگ یرموک دے اندر جدا آپ دے نال مقابلہ سی جڑا آپ دے مقابلے چ آیا او رومی سی جوان جڑا صبح دوپہر شام کشتے دਹੀਂ دودھ تے نال فلودے کھاندا سی تے 1000 بندے دا کلیاں مقابلہ کردا سی تے آپ دے مقابلے چاہ کے آپ نو حقارت دے نال کہن لگیا کہ تسی میرا مقابلہ کرو گے تے آپ بھی گھوڑے دے اتے سوار سن تے او بھی گھوڑے دے اتے سوار سی کہن لگا تسی ساڈا مقابلہ کرو گے تے آپ نے نا انج گھوڑے نو ایڑی ماری تے گھوڑا او دے گرد گھما کے نا تے او دے گھوڑے دی پچھو پوچھل پھڑ لئی آپ نے فرمایا کشتی بعد وچ کران گے جنے دا پتر ہے تے پوچھل چھڑا کے ویکھا لیکن ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب جہاد کا نام نہیں لینا کیوں ورنہ وہ فلاں صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے یونین کونسل سے جناب لیٹر آ جائے گا جی آپ کی مسجد میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تھانے سے جناب ایک پیغام آ جائے گا جی یہ مولانا دہشت گرد ہیں اگر حضور کے نظام کی بات کرنا یہ دہشت گردی ہے تو ہم سرے عام دہشت گردی کرتے ہیں الجہاد الجہاد اور پڑھو قرآن کیا کہتا ہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں نے حکم دیو جڑا دشمن دین دا نظر آئے وہ دے جوڑ پان کے رکھ چھڑو جوڑ پھر سورہ توبہ پڑھو فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ فرمایا محبوب اجازت دے چھڑو اپنے غلاموں جتھے کوئی کافر نظر آئے اتھے ہی دی دوڑ لا کے رکھ چھڑو اور پھر فرماتا ہے 5ویں سپارے دے اندر سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یعنی محبوب آپ کی گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے فرمایا جب سارے صحابہ بیٹھے ہوں محبوب انہیں جہاد کی فضیلت بتایا ان کو جہاد کی عظمت بتائے یہ تو سورہ انفال سورہ توبہ بھری ہوئی ہے فرمایا محبوب جہاد کرنا کے دے نال ہے فرمایا کافراں نال بھی کرنا ہے تے منافقاں نال بھی کرنا ہے
جڑے اپنی صفوں دے اندر بیٹھے ہیں، جڑے کہتے ہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ یہی تو نتیجہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ آج جو ہے وہ 2003 سے لے کر 2023 تک 30 مارچ کو 2003 میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے اٹھایا، اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا 1 مہینے کی عمر کا تھا، اور آج 2023 ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس نہیں آ سکی۔ کیوں؟ 1 ماہ کا اس کا بیٹا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ امریکہ کی جیل میں ہے، اور روزانہ دروازہ کھولتے امریکہ کی جیل کے جو حکام ہیں وہ روزانہ اس کو کہتے ہیں تم جا سکتی ہو، شرط ہے ایک کہ ہم قرآن کے صفحے یہاں رکھیں گے، ان کے اوپر پاؤں رکھ کر تم باہر جا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے تم نے 86 سال کی مجھے سزا سنائی ہے تو میں باہر جانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہتی ہے تم جانتی نہیں ہو میں صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں قرآن کی بے حرمتی کر کے جاؤں گی؟ 86 کے ساتھ 2 صفر بھی لگا لو، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں میں ہر طرح کی مصیبت برداشت کر لوں گی، قرآن کی بے ادبی کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں جہاد سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا؟ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی فتوحات ہوئی ہیں تلوار کی برکت سے ہوئی ہیں۔ بتاؤ بدر میں حضور تسبیح لے کر گئے ہیں یا تلوار لے کر گئے ہیں؟ احد میں حضور تسبیح لے کر گئے ہیں یا تلوار لے کر گئے ہیں؟ خندق میں حضور تسبیح لے کر گئے یا تلوار لے کر گئے؟ بدر سے لے کر تبوک تک جہاں جہاں پر بھی رسول اللہ تشریف لے کر گئے، حضور کی تسبیحوں کے نام تو نہیں آتے، البتہ 10 تلواروں کے نام تو محدثین نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں۔ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں جہاد کی برکت سے ملی ہیں۔ اپنی تاریخ یاد رکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں 35 سال اپنا کردار ادا کیا، 40 سال اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے کہا حضور بدر تو نظر آ رہا ہے، آپ حکم کریں 8 تلواریں ہم کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں ہلا کے رکھ دیں۔ اور اقبال قلندر بولا، کہتا ہے بتا نا مولوی، تو کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے تو بتا نا پھر کیسر و کسریٰ کو جو صحابہ نے ہلایا وہ امن کے ذریعے ہلایا؟ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ اقبال کہتا 10 نو کی سی تسبیح سی؟ نہیں۔ وہ کیا تھا؟ مسلح تھا؟ نہیں۔ وہ کیا نفلی عبادات تھی؟ نہیں۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوذر، زور اور صدق سلمانی۔ وہ جناب ابو ذر کا فخر تھا، وہ حضرت مولا کائنات کی للکار تھی، اور جناب سلمان فارسی کی سچائی تھی جس نے کیسر و کسریٰ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ جہاد کی برکت تھی۔ چلو پرانی باتیں تو شاید آپ کو نہ سمجھ آئیں، یہ جہاد کی برکت تھی کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے دروازے پر آ کر اسلام کا جھنڈا غالب کر کے رکھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، یہ جہاد کی برکت تھی کہ ایک ہی وقت میں ہمارے بڑے رات کو کھڑے ہو کر مسلح پر قرآن پڑھتے تھے اور دن کو تلوار اٹھا کر میدان میں لڑا کرتے تھے۔ ان کو کیا پتا نور الدین زنگی کون ہے، ان کو کیا پتا سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے برن الصلیبی کی گردن کو اتار کر کہا تھا اور تو کیا سینا اپنے آقا و مولا نو بلاؤ، حضور نے اپنا غلام بھیج چھڑیا ہے میدان میں۔ جہاد کی برکت ہے۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جنہیں ساری زندگی جہاد کی کدی تمنا ہی نہیں کی تھی، فرمایا منافق ہو کے مرے گا، فرمایا وہ نفاق کی خصلت پر مرے گا۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کیسا لقب دیا رسول اللہ نے۔ ان کا جی خالد کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔
جنگ موتا میں آج ساڈے کندن جی کرکٹر صاحب نے بلہ پنیا، جاوید میاں نے شارجہ چھکا ماریا تے انج ہو گیا تے بلے پنے، خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا. یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ساڈی تاریخ ہے وہ کہ جنگ موتا دے اندر کلیاں حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواراں پن کے رکھ چھڑی. 9 تلواراں نال جہاد کیتا، تلواراں ٹوٹ گئیاں لیکن خالد بن ولید دی پاور دے اندر کمی نہ آئی. وہ پوچھیا کی کھاندے ہو؟ فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ. فرمایا یہ خوراکاں دی برکت نہیں ہے، محمد عربی دی غلامی دی برکت. ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی تو جہاد کی برکت سے آئے گی، لیکن یہ وہ جہاد نہیں ہے جو زمان پارک میں ہو رہا ہے. کل ایک مولوی صاحب کا کلپ آیا سوشل میڈیا پر، بہت مشہور ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ کے کی کرنا ہے. انہوں پوچھا تو ایتھے کی کر رہے ہیں، تو ایتھے کیوں ہے؟ یعنی اندازہ کریں تانوں خدا رسول دا واسطہ ہے، میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑنا، مینوں جنیاں کڈنیاں نے کڈ لو لیکن اپنے آپ نوں تے نہ ڈبوو یار. کیڑے پاسے ٹر پہ ہو یار؟ رسول اللہ دے دین نو چھڑ کے یہودیاں دے پیچھے جاؤ گے تسی. اور ہون بھی جے تانوں سمجھ نہ آوے تو پھر میں اتنی بات عرض کر سکتا ہوں، سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند، عمر بایت کے یار آیت بکنار. یہ بھی صوفی ہے، مگر صوفی نے بات کس طرح کی؟ صوفی کہتا ہے، صوفی سرمد کہتا ہے حضور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی محبت ہر ایک نو تے نہیں نہ دینا. پھر یہ جڑا پروانہ شریف ہے، اے دے دل دا جڑا سوز ہے، اے تے پر مکھی نو تے نہیں نہ لبدا. مکھی نے بھی آ کے ٹیوب لائٹ دوتے پر اس نے نجاست کرنی ہے. اور پروانہ بھی آتا ہے نا شمع کے گرد، وہ بھی آندی، مکھی بھی آندی، پروانہ بھی آندا ہے. فرق ہے وہ ایک گند کر کے جا رہی ہے، دوسرا جان دے کے جا رہا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات. وہ مولوی صاحب وہ تھے، رات میں پہنچے، انہوں نے انٹرویو لیا گیا، جی تسی کیویں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ساڈے بزرگ ہیں ایک تبلیغی جماعت دے نال انہاں دا تعلق ہے، تو انہاں نوں خواب وچ سرکار نے زیارت کروائی تے سرکار نے فرمایا زمان پارک جاؤ. وہ کہندا ہے سرکار نے خواب وچ آ کے کیا کہ تو ایتھے کی کر رہے ہیں؟ زمان پارک جا، جہاد ہو رہا ہے اوتھے. یعنی تسی مسیتیں تراویاں پڑھ رہے ہو، او بچیاں نوں نچا رہے ہیں مینار پاکستان، اور پھر قوم کہہ رہی ہے یہ تبدیلی لے کر آئے. اپنا معیار تے ویکھو یار، اور اتنا گھٹیا معیار ہو گیا تہاڈا. یہ جدوں مرے گا تے کی دے نال جاؤ گے؟ لوٹ آؤ واپس رسول اللہ کے دین کی طرف، وہ دین جو دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. حضور ایسا دین دے کر گئے جو فیض آباد میں 1200 شل برس رہے ہو پھر بھی چمک رہا ہوتا ہے، ایسا چمک رہا ہوتا ہے. اور پھر براتاں تے تسی بھی بڑیاں ویکھیاں جناب، دولے تے تسی بھی بڑے ویکھے، پر ایک برات اسی بھی ویکھی. عموماً برات والے دن دولہ صاحب بالکل چپ ہوندے ہیں، پر اسی بھی ایک برات ویکھی تے دولہ بول کے کہہ رہا ہے 10 نہ مینار پاکستان کدی ایندا منظر ویکھیا ہی. الجہاد الجہاد. اور ہم ڈاکٹر عافیہ کے اہل خانہ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تسی خان صاحب تے نواز شریف تو امید نہ رکھنا، انہوں نے کدی بھی تہاڈی ہمشیرہ دی گل نہیں کرنی. کیوں؟ اے خود امریکہ دے ٹاؤٹ ہیں، اے امریکہ دے پٹھو ہیں. تہاڈی گل اگر کرے گا تے محمد عربی دا غلام کرے گا، او محمد بن قاسم دا جانشین کرے گا، اور یوسف بن تاشمین دا منن والا کرے گا، اور ظہیر الدین بابر دا وارث کرے گا، اور التمش دی سیرت نو جانن والا کرے گا، اور نور الدین زنگی نو منن والا کرے گا. او دا نا ہے امیر محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی. تہاڈی گل انہاں نے کیتی اور بابا جی دی زبان چوں نکلیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تحریک لبیک نو نظام مصطفیٰ نافذ کرن دا موقع دوے کہ اسی پہلا کام یہ کرنا ہے تیارہ بھیجنا ہے، عافیہ واپس پاکستان آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا تو حضور دا دین تختے آیا، تو پھر انشاءاللہ ہر ظالم کا گریبان کھینچ کر اس کو میدان میں کھڑا کریں گے، اور مظلوم خود آ کر ظالم سے اپنا بدلہ لے گا. یہ اور
میں یہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، مگر آپ نے اپنی نگاہیں چیف جسٹس صاحب پر نہیں رکھنی، کیونکہ انہوں نے تو وہی فیصلہ سو موٹو انہوں نے تب لینا ہوتا ہے جب ان کا بیگ کلیئر ہو رہا ہو، انہوں نے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کی نظر اسلام پر رہنی چاہیے۔ اسلام اتنا غیرت والا دین ہے کہ حضور پر نور کے دور مبارکہ میں صرف ایک عورت کے ساتھ کافروں نے چھیڑ خانی کی، حضور نے پورے قبیلے کو ملک سے باہر نکال دیا۔ آپ کی نگاہیں اسلام کی طرف ہے، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاس نظام آیا، یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کی باجی آپ کے گھر میں واپس تشریف لائے گی انشاءاللہ۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس کو جانتے ہیں، بلکہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ انشاءاللہ سارے سیمینار کریں گے، بے فکر ہو۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے آقا و مولا اسے جانتے ہیں، ہمارے آقا و مولا اسے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے اذن سے جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے جانتے ہیں۔ پھر بھی حضور بدر چلے گئے، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ میں بدر جاؤں گا تو میری سگی بیٹی سیدہ رقیہ کا وصال ہو جائے گا۔ سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا، حضور بدر گئے۔ حضور جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکوں گا، حضور جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو قبر میں نہیں اتار سکوں گا، حضور جانتے تھے کہ میں آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا، پھر بھی روزہ رکھ کر حضور بدر تشریف لے گئے۔ کیوں گئے؟ اسلام کے لیے گئے نا، دین کے لیے گئے نا، میرے لیے اور آپ کے لیے گئے نا۔ تو جب رسول اللہ نے قیامت والے دن اتنا پوچھ لیا کہ میں نے تو بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا دین کی خاطر، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم کس کے حق میں ووٹ دے کر آئے ہو؟ تم نے اپنا حق کہاں پر استعمال کیا؟ تو کیا جواب؟ اب بندہ کہے میرے تو نکے نکے بچے سن، سرکار فرمائیں گے علی اصغر سے چھوٹے تھے، وہ کہے گا حضور میرا بڑا بڑا اچا سی سونا سی، سرکار فرمائیں گے علی اکبر نالو زیادہ سونا سی۔ حضور میرے گھر کے معاملات تھے، فرمایا تمہیں اپنا گھر یاد ہے، میری بیٹی سکینہ اور زینب نہیں یاد؟ اے سارے سوالوں دے جواباں دی تیاری کر کے جانا مت۔ ایک تو یہ بھی بڑا خبت ہے لوگوں کو کہ جنت میں صرف نمازی ہوں گے، اور میں کیا تھوڑا حوصلہ رکھ، ساڑھے ورگے بھی ہوں گے، نمازی ہوں گے، میں کہا ساڑھے ورگے بھی ہوں گے۔ سب نے دھتکار بھی دیا تو غازیان اسلام تو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جنہیں چانڈ ماری نا جی فرانس دے صدر دے منہ دے ہوتے، انہوں گرفتار کر لیا، انہوں اندر چلا گیا۔ ساڑھے سید دانش الطاف فرانس دے اندر ہوندے، انہوں نے میں فون کر کے کیا کہ ادوں بھی اسی سلام پیش کیتا سی، کہندے میں جدوں ملن واسطے گیا غازی ظہیر صاحب نو جیل دے اندر، تے میں انہوں نے فرمایا اور نشتر والے نو میرا سلام کہہ چھوڑا۔ سبحان اللہ جی۔ تو حضور نے فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی میری امت غالب رہے گی۔ فرمایا جب جہاد کو چھوڑ دے گی معیشت بھی بیٹھ جائے گی، سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، جناب زلزلے آ رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے جی، اور اچانک اموات ہو رہی ہیں جی، آٹے واسطے۔ ظاہر ہے جڑی قوم حضور دی عزت واسطے نہ نکلی وہ ایک تھیلے واسطے ہوں نکل رہی ہے جی، ایک تھیلا جا 3 تھیلے لب گئے تھے، رمضان تو بعد کی کرو گے؟ 3 تھیلے رمضان کی انہوں نے کدھر سٹور کروا چھڑو گے، جدوں اے مکن گے پھر کی کرو گے؟ آئیں آپ کو اس در پر لے چلتا ہوں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار بھی ایسا، اس در کی طرف آؤ، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں ان کو کون دیتا ہے؟ استاد صاحب داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ 92 نیوز والا دھتکارا ہوا صحافی مالک ٹینڈو، وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ استاد صاحب نے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر کہا لاکھ تو یہ ابھی سامنے ہے جناب۔ کہ کتھوں آنے؟ کہتے ہیں داتا صاحب دے قدم وچ بیٹھا پھر بھی پوچھتا ہے کتھوں آنے؟ گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم۔ آسی جمعے تو بعد
چنگی بھی پڑھیا جاندہ جی گنج بخش فیض عالم تو تھے کسی نے کیا جی دعا دے اندر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا پڑھنا جائز نہیں ہے. میں کیا فتویٰ لے کے دے تو پہلے تو فتویٰ لے کے دے کسی مفتی دا. میں ویکھا ہاں کیڑا مفتی ہے جدا کلم داتا صاحب تے خواجہ صاحب دے خلاف اٹھتا ہے. گنج بخش فیض عالم نا کساں را پیر کامل جہاد کی برکت سے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. حضور کا دین تخت پر آئے گا. حضور کا دین تخت پر آئے گا. جامع مسجد رحمت للعالمین کو تو پھر لاکھوں سلام ہوئے نا. یہ جہاد کی برکت ہے کہ لاہور میں بابا جی کے قدموں میں اور بابا جی کی نگاہ کی برکت سے اور داتا صاحب کی نگاہ کی برکت سے یہاں پر لبیک اور الجہاد کا نعرہ لگتا ہے تو مودی کی کاپیں ہندوستان میں ٹانگ رہی ہوتی ہے. الجہاد 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 الجہاد. اب آپ نے روزہ رکھنے کا حق ادا کیا. ہون تو سی مطلب ہے پھر آپ سارے تیار ہیں. تو سنو پھر اگر مسئلہ ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور تیسری عالمی جنگ چھیڑنی پڑی تو ایسی جنگ چھڑے گی لوگوں کو بدر کی یادیں تازہ کروا دے. الجہاد الجہاد. حضور کی عزت کے لیے ہمیں سارے بم چلانے پڑے ہم امیر حمزہ کی برکت سے سارے بم چلا دیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے چیتے کا جگر چاہیے جناب. چیتے کا جگر چاہیے. لیکن جڑی ماں نے انہوں صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتیاں نا جناب پھر سبحان اللہ جناب. اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو. اقبال کہتا ہے صوفی صاحب وہ کافر مریا تو تسی پریشان ہو گئے جناب. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل اسے کون کہتا ہے کہ تو مومن کی موت مر. تگڑے ہو کے جینا ہے اور اجی تے بدر شریف دا ذکر ہی نہیں شروع ہویا. یہ تو ہویا ہی روزے دے اندر سخت گرمی روزے اور صحابہ چلے گئے جناب. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر میرے صحابہ پہنچے تو ادھر فرشتوں میں ہم نے ایک بے چینی جن کو بے چین ہونا آتا ہی نہیں وہ بھی اس دن بے چین. کیا مسئلہ تمہیں یا اللہ اجازت دے اسی بدر جانے. استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ فرماتا ہے پھر اسی 3000 فرشتے بھیج چھڑ. جے تم 3000 پہنچے فرمایا اسی 2000 پچھو اور بھیج چھڑ تسی بھی جاؤ. حضور نے پوچھا جبریل امین کو سنو جی سرکار نے پوچھا فرشتے چو سارے فرشتے جڑے انہوں پوری جڑی فرشتیاں دی مخلوق ہے سارے نال افضل کیڑے فرشتے ہیں. انہوں نے کہا حضور او افضل ہیں جڑے بدر ہی تواڈے مگر آئے سن. پھر انہوں نے پوچھا حضور تواڈی امت دی سارے نال افضل کون ہے. فرمایا ابو بکر افضل ہے پھر عمر افضل ہے پھر عثمان افضل ہے پھر علی افضل ہے. نعرہ تحقیق. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بار